अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामईन हज़रात, आज की इस मुबारक व बाबरकत महफिल में हम सब आपका इस्तकबाल करते हैं और इस महफिल के आगाज़ के लिए मैं दावत देता हूँ हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद अम्मार मुहियद्दीन को वो हम सब के सामने क़िराअत कलाम पाक से इस महफिल का आगाज़ करने की सआदत हासिल फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैर। इसी के साथ साथ आज की इस बाबरकत महफिल की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अब मैं दावत देता हूँ जनाब हाफिज मोहम्मद जिब्राइल को वह हम सब के सामने नाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहम्मद सासी कोई ज़माने में नहीं आया,
محمد سا عصی کوئی زمانے میں نہیں آیا، محمد سا عصی کوئی زمانے میں نہیں آیا، بہت چہرے عصی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا، بہت چہرے عصی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا، محمد کی ولادت پر ہوئے ارض و سما روشن، محمد کی ولادت پر ہوئے ارض و سما روشن، خوشی سے نوریوں نے بھی ترانہ شوق سے گایا، محمد سا عصی کوئی زمانے میں نہیں آیا، بہت چہرے عصی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا، محمد مصطفیٰ آئے امام الانبیاء آئے، محمد مصطفیٰ آئے امام الانبیاء آئے، جنہیں ختم نبوت کا خدا نے تاج پہنایا، جنہیں ختم نبوت کا خدا نے تاج پہنایا، محمد سا عصی کوئی زمانے میں نہیں آیا، بہت چہرے عصی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا، مبارک آمنہ تجھ کو ہوا روشن تیرا گھر ہو، مبارک آمنہ تجھ کو ہوا روشن تیرا گھر ہو، تیری جھولی مبارک میں نبیوں کا نبی آیا، تیری جھولی مبارک میں نبیوں کا نبی آیا، محمد سا عصی کوئی زمانے میں نہیں آیا، بہت چہرے عصی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا، السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے جناب حافظ جبرائیل۔ محترم حضرات، بلا کسی تاخیر بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اب میں دعوت دیتا ہوں استاد محترم جناب مفتی مظفر الدین قاسمی صاحب، امام و خطیب مسجد حاضہ کو، وہ ہم سب سے بعنوان معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی
وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. ہر طرح کی تعریف کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک اور پروردگار عالم ہے، اور بے شمار اللہ تعالیٰ درود سلام کے نذرانے پیش ہوں بارگاہ امام الانبیاء جناب رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں، کہ جن سا کوئی نبی اور رسول نہ آیا اور نہ قیامت تک آنے کا امکان ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ اس نسبت کو یاد کریں جس نسبت سے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے۔ کیا نوجوان، کیا ضعیف العمر اور کیا یہ معصوم بچے سب جانتے ہیں کہ یہ محفل کوئی دعوت یا طعام یا کسی اور تقریب کی محفل نہیں ہے۔ یہ محفل اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب ہے کہ جو شہنشاہ عرب والعجم ہے، جو امام الانبیاء ہیں، جو خالق کائنات کے سب سے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس نسبت سے نوجوانوں کا اتنی کثیر تعداد میں جمع ہو جانا بے شک یہ بتا رہا ہے الحمدللہ کہ ایمانی حرارت نوجوانوں میں بہت حد تک زندہ ہے، جس کو اقبال نے اس شعر میں کہا: نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ کہ کوئی نا امیدی نہیں ہے نوجوانوں سے الحمدللہ۔ بات جب آ جاتی ہے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر یہ نوجوان دوڑ لگاتے ہیں مسجدوں کی طرف اور بہت باادب سنتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، ان کے پیارے فرامین اور ان کے پیارے ارشادات۔ بڑی مبارکبادی کے مستحق ہے یہ نوجوان کہ جو اس موقع پر لبیک کہا اور آ کر اللہ کے گھر میں جمع ہوئے، یکجٹ ہوئے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے۔ آج کا جو موضوع ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس موضوع کے آغاز سے پہلے بس یہ بات کہہ دینا ذمہ داری ہے جو تمام علماء نے لکھی ہے کہ معراج النبی ایک ایسا واقعہ ہے جو ماوراء العقل ہے۔ چونکہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں، ہر چیز کو عقل کی ترازو پہ تولا جاتا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا؟ کیا اگر عقل میں نہیں آیا تو ہم نہیں مانیں گے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ علم وحی کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں سے علم دنیا ختم ہوتا ہے۔ علم وحی ہمیں یہ بتاتا ہے جب تم مر جاؤ گے تم سے سوال ہوگا، اور تم سے یہ سوال ہوں گے: من ربک، ما دینک، اور من نبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس روئے زمین پر رہتے ہوئے انسان اگر اپنی عقل سے سوچے تو کہاں اس کی عقل وہاں پہنچے گی؟ اگر وہ مسلمان نہ ہو، وہ ایمان والا نہ ہو، تو وہ تو سیرے سے فرشتوں کا ہی انکار کرے گا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ فرشتے کیا ہیں، ہمارے مرنے کے بعد وہ آئیں گے، ہم سے سوال کریں گے، یہ ہماری عقل میں نہیں آتا۔ انکار کر دے گا وہ مومن نہ ہو تو۔
لیکن علم وحی بتاتا ہے کہ یہ ہوگا، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا قیامت تک۔ اور یہ تو آغاز ہے قبر کی منزل، اس کے بعد سے لے کے اخروی ہمیشہ ہمیش کی زندگی تک جتنی چیزیں ہیں، یہ ساری باتیں ہم تک پہنچی ہیں علم وحی کے ذریعے۔ جو علم بذریعہ وحی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا، اور آپ نے اس علم کے سمندر کو بانٹا پورے انسانیت کے اندر، اس علم وحی کے ذریعے ہم نے یہ جانا کہ قبر کیا ہے، برزخ کیا ہے، سوالات کیا ہیں، فرشتوں کی دنیا کیا ہے، جنت اور جہنم کیا ہے، آخرت کا میدان کیا ہے، پھر اس میدان میں ترازو کا قائم ہونا، میزان عمل جس میں ہمارا عمل تولا جائے گا، یہ ساری باتیں ہم کو علم وحی کے ذریعے معلوم ہے۔ تو اس لیے ہم یہ بات مان کے چلیں کہ اگر بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے وہ یقیناً برحق ہے، سچ ہے۔ اس لیے ہم لوگ جس واقعے کی مناسبت سے یہاں بیٹھے ہیں، یہ واقعہ مکمل کا مکمل ما وراء العقل ہے۔ انسان اگر اپنی انسانی عقل سے سوچنے بیٹھے تو اس کی عقل کی پرواز وہاں تک نہیں ہے جہاں تک یہ واقعہ ہمیں لے کے جاتا ہے۔ لیکن یہ بات بالکل برحق ہے، یہ واقعہ بالکل برحق ہے، اور اس واقعے کا منکر وہ ایمان کے دائرے سے خارج بھی ہو سکتا ہے کہ ہر حال میں واقعہ معراج ہوا ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی، اور سورہ نجم کی کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کا ذکر فرمایا، اور خود پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ایک نہیں کئی احادیث اور اتنی طویل طویل حدیثیں ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے کا جب آغاز فرمایا تو ایک طویل وقت تک اس کا ذکر فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی یہ حدیثیں ہیں، چاہے بخاری شریف میں یا مسلم شریف میں یا مشکات شریف میں، بڑی طویل حدیث آتی ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الغرض یہ ایک واقعہ ہے جو رونما ہوا، اور اس واقعے کو عقل کی ترازو پہ تولنے والا سب سے پہلا ابو جہل تھا کہ جیسی ہی علی الصبح اسے یہ خبر پہنچی کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور پھر مسجد اقصی سے ساتوں آسمان، اور پھر جنت اور جہنم کی سیر، اور یہ سب رات کے ایک حصے میں ہو گیا، کیونکہ وہ ابو جہل تھا، اس کی عقل میں یہ بات آئی نہیں، لہذا اس نے سوچا کہ یہ سب سے اچھا موقع ہے جو ہر بات پہ لبیک کہتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے جا کر یہ بات رکھی جائے۔ اب تو تھوڑی دیر کے لیے صحیح وہ غور کرنے کے لیے مجبور ہوں گے، وہ سوچنے کے لیے مجبور ہوں گے۔ چنانچہ ابو جہل تنہا نہیں، اپنے ساتھ ایک لشکر لے کے گیا کفار کا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نہیں ہوئی تھی معراج سے واپس آنے کے بعد، ابھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ واقعہ نہیں آیا، وہ لا علم ہے ابھی، اور اچانک سامنے ابو جہل پہنچ کے تبصرانہ انداز میں کہتا ہے کیا اب بھی تصدیق کریں گے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کس بات کی؟ ابو جہل کہنے لگا یہ بات کہ آپ کے رفیق اعلیٰ، آپ کے دوست محترم کہتے ہیں کہ رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے ساتوں آسمان، جنت و جہنم کی سیر، پھر واپسی بھی، اور یہ سب رات کے ایک حصے میں ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ بات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ایک بات ہوتی ہے کہ آدمی بڑوں سے سنتا ہوا آتا ہے، جیسا ہم سنتے آ رہے ہیں معراج کے بارے میں، کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں تو ہم تصدیق کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن اچانک کسی کے سامنے یہ بات آ جانا، اور کبھی ایسا سنا نہ گیا، سوچا نہ گیا کہ انسان اتنی اوپر جا سکتا ہے یوں، اور اچانک سامنے آ جانے کے بعد تصدیق کا یہ معیار، یقیناً یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمال ایمان اور کمال رفاقت کی دلیل ہے،
کیونکہ خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبوت کے پہلے سے میرا دوستانہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی بچپن سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اس پوری زندگی میں جھوٹ کا سایہ تک میں نے نہیں دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اتنا بڑا جھوٹ نعوذ باللہ بول سکتے ہو نہیں سکتا. اگر ان کی زبان مبارک سے جاری ہوا ہے تو یقیناً صحیح ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. یہ جو تصدیق تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، ابو جہل کے منہ پہ زوردار تماچا تھا. وہ نکلا تھا کسی اور ارادے سے، یہاں پورا برعکس ہو گیا، معاملہ الٹ گیا اور وہ اپنے میں بڑبڑاتا ہوا واپس چلا گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی، آپ بے حد خوش ہوئے اور اسی دن سے آپ نے لقب دے دیا صدیق، ورنہ ان سے پہلے ان کا لقب صدیق نہیں عتیق تھا. ابو بکر عتیق رضی اللہ تعالی عنہ. عتیق کے معنی غلاموں کو آزاد کرنے والے. غلامیت کا دور تھا، جو اسلام لاتے تھے غلام ان کو خریدتے تھے اور آزاد کرتے تھے. اس وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انہیں عتیق کا لقب عنایت فرمایا. لیکن جب یہ واقعہ ہوا محیر العقول، اور تصدیق بھی اتنی ہی زیادہ محیر العقول، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کے ساتھ صدیق کا لقب ہمیشہ کے لیے متصل کر دیا، ملحق کر دیا. تو یہ واقعہ جو اس وقت ہوا معراج کی صبح، اسی وقت بتا دیا گیا کہ جو بغیر سوچے سمجھے ماننے والے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہرست میں ان کا شمار، اور جو عقل کا ترازو لے کے بیٹھ گئے کہ یہ کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، وہ بعد میں وہ کس نتیجے پر پہنچیں گے. لیکن پہلے یہ ہے کہ ابو جہل کے لشکر میں ان کا نام، کیونکہ اس پورے واقعے کو عقل کے ترازو پہ تولنے والا ابو جہل، بغیر سوچے سمجھے تصدیق کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا آج ہم لوگ جمع ہیں تو پورے دل سے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جو بھی ہوا معراج کی شب، الحمدللہ اول سے لے کر آخر تک سب برحق تھا، سب صحیح تھا، سب سچ تھا. اس سفر کے ایک ایک قدم اور ایک ایک گوشے کی ہم الحمدللہ دل سے تصدیق کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان مبارک سے پورا واقعہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں میں ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما تھا. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کون ہے؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہمشیرہ اور حضرت ابو طالب کی صاحبزادی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچازاد بہن ہوئی، کیونکہ جو ابو طالب کا گھر تھا مکے میں وہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا. کیونکہ والد ماجد کے انتقال کے بعد اسی گھر میں پرورش پائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس گھر میں آرام کرنے کا مطلب اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے آپ. فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین کی حاضری ہوئی، بہت باادب بیدار کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بغیر کسی تمہید کے جبرائیل امین نے یہ معروضہ رکھا کہ اللہ رب العالمین آپ کو یاد فرما رہے ہیں، اور پورا عالم آسمانی، عالم ملکوتیت سراپا آپ کے استقبال کے لیے تیار ہے، آپ تشریف لے چلیے. چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں سے جبرائیل امین کے ساتھ حرم میں آیا. رات کا سناٹا تھا، اندھیرا تھا. حرم میں حتیم کے حصے میں، جو حتیم ہے کعبۃ اللہ کے سامنے بنا ہوا حصہ، جو عین کعبۃ اللہ کا ہی حصہ ہے، اس میں لے گئے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں کہ میرا شق صدر کیا گیا. شق صدر مطلب دل کو باہر نکالا جاتا ہے اور پھر اس میں ایمان اور نورانیت اس کے اندر بھر دی جاتی ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں متعدد مرتبہ ہوا. ایک حلیمہ سعدیہ کے یہاں بچپن میں جب دودھ پیتے تھے اس وقت بھی ہوا، اور وہ سارا واقعہ حلیمہ سعدیہ خود بتاتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے. اور ایک مرتبہ غار حرا میں بھی ہوا وحی کے وقت، اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں. اور ایک مرتبہ اس وقت بھی ہوا جب آپ کو معراج کے لیے تشریف لے جانا تھا. کیوں ہوا اللہ بہتر جانتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے قلب اطہر کو زمزم سے دھویا گیا اور اس میں ایمان کا نور اتارا گیا، کیونکہ آپ کو اتنی اوپر اور اتنی دور جانا تھا جہاں تک فرشتوں کی بھی پہنچ نہیں.
فرشتوں کے سردار جبرائیل امین کی بھی پہنچ نہیں ہے، لہذا اس مقام کا تحمل آنے کے لیے، ویسی نورانی اور ایمانی قوت بخشنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عمل کیا، اور آپ کے قلب اطہر کو جو پہلے سے ہی بڑا منور تھا، مزکا تھا، مصفر تھا، مزید اس میں اور اضافہ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وجہ ہو، ورنہ زیادہ بہتر اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سامنے ایک جانور حاضر کیا گیا، اس کا جو قد تھا وہ خچر سے تھوڑا نیچے اور گدھے کا جو قد ہوتا ہے اس سے اونچا تھا، اور رنگت میں وہ بالکل سفید تھا۔ چنانچہ وہ شوخیاں کرنے لگا، جیسے گھوڑا ہوتا ہے نازک مزاج، جب کوئی نیا آدمی بیٹھتا ہے تو وہ شوخیاں کرتا ہے، وہ حرکت کرتا ہے۔ جبرائیل امین نے اس براق سے، اس کا نام براق تھا، اس براق سے فرمایا کہ شوخیاں مت کر، تو نہیں جانتا آج تیرے سوار کون ہے، جناب رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا سنتے ہی وہ براق بادب کھڑا ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف فرما ہوئے، فرماتے ہیں منتہا بصری، جہاں آدمی کی نگاہ کی انتہا ہوتی ہے وہاں براق کا ایک قدم پڑتا تھا، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ اس کے ساتھ سفر ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں، فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام وہاں موجود تھے، خاص طور سے وہ انبیاء جن کا ذکر قرآن میں مذکور ہے، ورنہ انبیاء کی تعداد تو 1,24,000 کے آس پاس بتائی جاتی ہے، لیکن جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے جو 10-15 انبیاء کرام کا، وہ تمام انبیاء کرام وہاں موجود تھے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی مسجد اقصی میں داخل ہوئے، سب سے پہلے جو مصافحہ ہوا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، اور اس کے بعد تمام انبیاء کرام سے مصافحہ ہوا۔ اس کے بعد جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نماز جب ملی اوپر جانے کے بعد، جب واپس تشریف لائے تب آپ نے امامت فرمائی، اور بعض حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ اس وقت بھی امامت فرمائی اور واپسی میں بھی امامت فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ الغرض وہاں فوراً صفیں لگی ہیں، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ کون آگے بڑھے، تو حضرت جبرائیل امین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں کو پکڑا اور مصلی کی طرف، امام کے مصلی کی طرف روانہ کر دیا کہ آپ ہی امام ہیں اور سارے کے سارے انبیاء آپ کے مقتدی ہیں۔ چنانچہ اس دن سے آپ کے القاب میں ایک لقب کا اور اضافہ ہو گیا، امام الانبیاء علیہ السلام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ چونکہ یہ پورا واقعہ معراج اشارات سے، پیغامات سے اور خفیہ نکات سے بھرا ہوا ہے، چنانچہ اس امامت کے پیچھے علماء کرام لکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے ذریعے اللہ نے یہ پیغام دے دیا کہ جتنے نبی اپنے اپنے وقت پر آئے یقیناً وہ برحق تھے، ان کی تعلیمات برحق تھی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایک امام کی حیثیت سے ہوئی ہے، یعنی اب تمام کے تمام انبیاء کی جو امتیں ہیں، خاص طور سے یہود اور عیسائی، یہ سب کے سب اب مغلوب ہو جائیں گے، ان کی حیثیت ایک مختلف کی ہوگی، اور امت محمدیہ کی حیثیت ایک امام کی ہوگی پوری دنیا کے اندر، جس امامت کا فریضہ الحمدللہ خلفائے راشدین کے زمانے میں، اس کے بعد کے زمانے میں خوب انجام دیا امت محمدیہ نے الحمدللہ۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امامت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دے دیا۔ اس کے بعد امامت ختم ہوئی، نماز ختم ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے 2 طشت لائے جبرائیل امین، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب۔ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، مکی زندگی ہے، معراج مکی زندگی میں ہوئی، اور شراب کی حرمت مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا طشت لیا اور نوش فرمایا، اور شراب کے طشت سے دوری اختیار فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اصبت الفطرہ، آپ نے فطرت کو اختیار کیا، یعنی اسی وقت اشارہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ شراب غیر فطری چیز ہے، وہیں سے اشارہ مل گیا صحابہ کو کہ کبھی نہ کبھی یہ حرام ہونے والی ہے۔
اور دودھ کا پینا یہ پسند کیا جبرائیل امین نے، مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب اور محبوب غذاؤں میں سے ہوگا۔ چنانچہ آگے چل کے یہی حکم لگا کہ دودھ پینا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت، اور شراب سے نفرت یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت، اور مدنی زندگی میں تو ہمیشہ کے لیے شراب حرام کر دی گئی۔ اس کے بعد وہاں سے باقاعدہ آسمانی سفر کا آغاز ہوا جبرائیل امین کے ساتھ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ ان تمام انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئی، ہر نبی نے استقبال فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کو سلام پیش کیا اور آپ کی امت کو سلام پیش کیا ہر نبی نے، اور بعض انبیاء نے کچھ امت کے نام نصیحت بھی فرمائی، جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا ایک پیغام اپنی امت تک پہنچا دیجیے۔ وہ پیغام یہ تھا کہ اپنی امت سے عرض کر دیجئے کہ جنت کے اندر جتنا اپنی جنت کو خوشنما بنانا چاہتے ہو، سرسبز و شاداب بنانا چاہتے ہو، اتنا کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے حدیث پاک میں ہے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، اور وہ درخت کی جو خصوصیات ہیں اس کی الگ تفصیلات ہیں حدیث کے اندر، کہ اس درخت میں جو پھل لگتا ہے وہ پھل کبھی ختم نہیں ہوگا، ایک مرتبہ وہ پھل توڑ کے کھایا بندہ، ادھر توڑا ادھر پھر دوسرا وہاں پر پیدا ہو جاتا ہے اسی وقت اسی لمحے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پھل کھانے کے بعد پھر اسی جگہ لگے ہوئے پھل کا دوسری مرتبہ جب وہ مزہ چکھتا ہے تو بالکل بدلا ہوا، بالکل الگ۔ ایک پھل سے 1,00,000 مرتبہ بندہ اگر کھائے گا ایک درخت سے تو 1,00,000 مرتبہ 1,00,000 قسم کا اسے مزہ آئے گا، ایک مزہ دوبارہ نہیں آئے گا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں نہ اکتاہٹ ہے، نہ تھکاوٹ ہے، نہ بوریت ہے، کہ اب مزہ ایک ہی بار بار آتا ہے تو آدمی کھاتے کھاتے تھک جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی تھکاوٹ اور ایسی بوریت جنت میں ہے ہی نہیں الحمدللہ۔ تو ایک درخت اگر لگ گیا کتنی بڑی فضیلت، کتنے پھل اور پھلوں کا کتنا مزہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درخت لگانے کے لیے کیا محنت کرنی ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ، ایک مرتبہ الحمدللہ، ایک مرتبہ اللہ اکبر، یہ اذکار ایک مرتبہ پڑھتے جائیں جنت سرسبز و شاداب ہوتی چلی جائے گی۔ تو جبرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام ہے امت محمدیہ کے نام کہ جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں کثرت سے ذکر لے کر آؤ، تمہاری جنت اتنی ہری بھری رہے گی، اتنی نعمتوں سے بھری رہے گی۔ تو آج اس معراج کی شب آئیے ہم ابراہیم علیہ السلام کے اس پیغام کو قبول کرتے ہیں اور دل سے لگاتے ہیں اور یہ تہیہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں ذکر کے لیے بھی ایک خاص وقت، ایک خاص موقع بنائیں گے کہ چاہے نماز سے پہلے چاہے نماز کے بعد جتنا ہو سکے سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان اذکار میں سے جو بھی ذکر ہو سکے میں ضرور انشاءاللہ پڑھوں گا۔ آج سے ہم یہ عزم مصمم کریں۔ یہاں پر ایک سوال کرتے کہ ابھی سارے انبیاء سے ملاقات ہوئی مسجد اقصیٰ میں، پھر یہ سارے انبیاء آسمان پر کیوں؟ جواب یہ ہے کہ یہ عالم دوسرا ہے، یہ دنیا کا عالم نہیں، یہ عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ اور عالم دنیا سے بالکل الگ ہے۔ یہاں کوئی چیز آڑے ہوتی ہے، یہاں بندہ ایک وقت یہاں موجود ہے تو دوسرے وقت میں دوسری جگہ پہنچنے میں اسے وقت لگے گا، لیکن عالم برزخ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہاں یہ ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ انبیاء جو مسجد اقصیٰ میں ہے ایک لمحے میں وہ آسمان پہ پہنچ گئے، کیوں؟ یہ عالم برزخ ہے، یہ عالم دنیا نہیں ہے۔ پہلے ہی کہہ دیا گیا کہ یہ سارا واقعہ ماوراء العقل ہے، اگر آدمی عقل سے سوچے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ آخرت میں سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، نہ جانے دنیا میں کس کا انتقال کہاں ہوا، وہ وہاں سے اٹھ کے نہ سواری ہوگی نہ کوئی اور سہولت ہوگی، کب پہنچے گا میدان حشر میں، کتنا وقت لگے گا۔ اب تو دنیا میں بعض ملک ایسے ہیں کہ ہوائی جہاز سے بھی جاؤ تو 15-16 گھنٹے لگتے ہیں،
پیدل بندہ جائے گا تو کتنا وقت لگے گا؟ کوئی وقت نہیں لگے گا، وہ عالم دوسرا ہوگا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے سب اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور فوراً آنن فانن سب کے سب میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ اس لیے اس عالم دنیا کے اعتبار سے ہم اپنی عقل نہ لگائیں، بس یہ سوچیں کہ وہ عالم الگ ہے اور اس میں جو ہوا وہ 100% بالکل صحیح ہوا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام سے ملاقاتیں کی اور سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے۔ سدرہ کے معنی آتے ہیں بیری کا درخت، جس کو خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور منتہا کے معنی آتے ہیں جو آخری اینڈ، اس سے آگے اب جانے کا کوئی راستہ ہی نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے منتہا، کیونکہ فرشتوں کی وہ منتہا ہے، اس کے آگے فرشتے نہیں جا سکتے۔ جبرائیل امین اسی بیری کے درخت، وہ دنیا کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے بیری کا درخت، ورنہ وہ ایک الگ چیز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا خوبصورت اور اتنا خوشنما اور اتنا پرنور کہ اسے زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا، سدرۃ المنتہا جو ہے۔ اور بالخصوص جس کو سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ جب اللہ عرش سے وحی بھیجتے ہیں فرشتے جبرائیل کے پاس یا فرشتوں سے بات کرتے ہیں تو اس نورانی کلام سے وہ پورا بیری کا جو درخت ہے، وہ جو سدرۃ المنتہا ہے، وہ ایک دم خوشنما بن جاتا ہے، اس کو زبان سے کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب اللہ کا وہ نور اور نورانی کلام چھا جاتا ہے اس سدرۃ المنتہا پر تو بس وہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتہائی خوشنما کہ جسے زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب میں وہاں پہنچا تو پھر جبرائیل امین پیچھے ہٹ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبرائیل امین سے عرض کیا کہ آگے چلنا ہے، جبرائیل امین نے فرمایا چلنا ہے لیکن تنہا آپ کو، اس کے آگے ایک قدم بھی اگر میں بڑھایا تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ بڑا خفی اشارہ دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اونچا مقام، اتنی رفعت، اتنی بلندی کہ تمام فرشتے جو عالم ملکوتیت کہلاتے ہیں، جن کا قیام ہی آسمان پر ہے، پھر اس میں بھی خاص فرشتے جو 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے پاس رہتے ہیں، پھر اس میں بھی خاص سردار جبرائیل علیہ السلام جو بالکل سدرۃ المنتہا کے قریب ہوتے ہیں، اللہ جو وحی نازل کرتے ہیں براہ راست لے کر وہاں سے انبیاء کے پاس آتے ہیں۔ اب اس سے اونچا مقام مخلوق میں کسی کا نہیں تھا، اس سے اونچا اور اس سے آگے جانے کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہاں سے آگے بڑھایا۔ ان کی رفعت ہے بے حد و بے انتہا، ان کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا ان کی رحمت سے ان کو سجایا گیا۔ یقیناً اس سے بڑی رفعت اور اس سے بڑی بلندی ہو ہی نہیں سکتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے ہیں نورانی پردوں کو پار کرتے ہوئے اور بالکل عرش کے پاس پہنچے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو، اور وہاں دونوں میں جو باتیں ہوئی ہیں، جو راز و نیاز کی باتیں، جو گفت و شنید ہوئی ہے، وہ اللہ جانتے ہیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ کہاں دنیا میں اتنا آپ کو ستایا گیا، اس روئے زمین پر اتنی تکلیفیں دی گئیں اور ایسا ماحول بنایا گیا، صحابہ کہتے ہم لوگ بڑے فکر مند رہا کرتے تھے کہاں سے کوئی راستہ نکلے گا اور دین اسلام دور تک پھیلے گا، اور اللہ نے کہاں یہ مقام دے دیا۔ دنیا میں غمگسار تھے ابو طالب، غمگسار تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے بعد اب کوئی نہیں تھا جن کے پاس بیٹھ کے اپنا غم بانٹے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا غم بانٹنے کے لیے، تسلی کے لیے۔ اس سے بڑی تسلی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے واقعہ معراج ایک حرارت کا نام ہے، واقعہ معراج ایک غیبی مدد کا نام ہے، ایک غیبی طاقت کا نام ہے کہ جس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جو کروٹ لی ہے اور جو آگے بڑھے ہیں اور اپنی مہم اور اپنے مشن کو لے کر آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ پوری دنیا میں اسلام کو غالب کر کے رکھ دیا۔ کہ جب یہ مقام ہے تو پھر ڈرنا کس سے؟ جب یہ مقام ہے تو پھر مایوسی کس دن کے لیے؟ جب اللہ خود اتنا قریب بلا لیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر ان کی دشمنی ہمیں کیا نقصان پہنچائے گی؟ یہ 2-4 تانے کسیں گے ہمارا کیا جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا، آگے بڑھنا ہے اور بڑھتے چلے جانا ہے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیشکش کی تھی مکہ کے کافروں نے کہ اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم سرداری دے دیں، آپ کو سونا چاندی چاہیے تو ہم اس کا ڈھیر لگا دیں،
آپ کسی بڑے خاندان میں رشتے کے متمنی ہے تو رشتہ لگا دیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اتنی سی بات کرتے ہو, میرے ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو تو بھی میں اپنے مشن سے پھرنے والا نہیں. اب جو میں نے تہیہ کر لیا وہ کر لیا. چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ آج ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں. یہ کس کی محنتیں ہیں؟ کہاں مدینہ المنورہ اور کہاں یہ ہندوستان کی سرزمین کہ جسے کفریہ زمین کہا جاتا تھا, کہ جہاں دور دور تک توحید کا نام و نشان نہیں تھا. کیسے پہنچا یہ سب؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روح پھونکی تھی اپنے غلاموں میں, ان غلاموں نے اس کو لے کر نکلے ہیں اور ساری دنیا کے کونے کونے میں پھیلے. الحمدللہ. چنانچہ واقعہ معراج اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا قرب نصیب ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اور پھر وہاں پر خاص طور سے جو ابتدائی جو نذرانہ پیش کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ وہی کلمات ہے جو ہم لوگ تشہد میں پڑھتے ہیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات, کہ تمام میری زبانی عبادتیں, میری مالی عبادتیں, میری بدنی عبادتیں اے اللہ آپ کے نظر ہیں. تو اللہ نے جواب میں فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی, اے میرے محبوب, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقبال کیا. جواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, سلام ہو ہم پر بھی اور روئے زمین پر جتنے آپ کے نیک بندے آئیں گے قیامت تک میری امت میں, اے اللہ ان سب پر سلام ہو. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف تھا, یہ آپ کا قلب اطہر تھا کہ اس مقام اتنی اونچائی پر پہنچنے کے بعد بھی آپ نے اپنی امت کو یاد رکھا, امت کے صالحین اور نیک بندوں کو یاد رکھا, اور پھر اس کے بعد جو گفت و شنود ہوئی وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. یہ تمام کلمات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کے اندر جمع کر دیا کہ ایک امتی جب نماز پڑھتا ہے, جب تشہد میں بیٹھتا ہے تو شاید اسے نہیں معلوم کہ وہ جو تشہد پڑھ رہا ہے وہ کون سے کلمات ہیں, کس نے کہے تھے, کس مقام پر کہے تھے. اگر کم سے کم اتنا تصور آ جائے تو ہماری نماز میں 4 چاند لگ جائے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن, کہ نماز مومن کی معراج ہے, اور وہ پوری نماز میں اسے تصور ہو یا نہ ہو کم سے کم تشہد میں پہنچ کر میں تصور کر لے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو عرش کے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے. تو آئندہ ہم عزم کریں کہ ہم ویسے تو پوری نماز اسی تصور کے ساتھ پڑھیں گے کہ اس نماز کے ذریعے میری معراج ہو رہی ہے الحمدللہ, اور کم سے کم جب تشہد میں پہنچیں گے تو ضرور اس بات کا خیال اپنے دماغ میں لائیں گے کہ یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں ہے جو میں ادا کر رہا ہوں, یہ الفاظ بڑے قیمتی اور بہت قیمتی جگہ ادا کیے گئے تھے, بڑی قیمتی شخصیت کی زبانی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تشریف لائے. جبرائیل امین کو اللہ نے حکم دیا جنت اور جہنم پہ جو حجاب ہے اس حجاب کو اٹھا دیا جائے اور جنت اور جہنم کی سیر کرائی جائے. چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی بھی سیر کرائی گئی, جنت کی بھی نعمتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اور جہنم کی بھی سیر کرائی گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کا جو داروغہ تھا, سب سے پہلے جو میری اس سے ملاقات ہوئی اور جو بات سب سے تعجب خیز تھی وہ یہ کہ اس جہنم کے داروغے کے چہرے پہ مسکراہٹ نام کی چیز نہیں تھی. آدمی کسی سے ملاقات کرتا ہے, چہرے پہ مسکراہٹ لانا یہ صدقہ ہے, ثواب ہے. خندہ پیشانی سے ملنا یہ ثواب ہے, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ با اخلاق اور خندہ پیشانی سے ملنے والا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. چنانچہ آپ نے آسمان دنیا کے تمام انبیاء سے ملاقات فرمائی, دونوں طرف سے مسکراہٹیں, خندہ پیشانی, بشاشت قلبی کا مظاہرہ ہوا. اس بیچ میں ایک ایسے فرشتے سے ملاقات ہے جس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی نہیں اور انتہائی غصہ ور چہرہ ہے اس کا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے فوراً دریافت کیا جبرائیل امین سے یہ کیسا فرشتہ ہے کہ ذرا بھی اس کے چہرے پہ خندہ پیشانی نہیں ہے. جبرائیل امین نے کہا یہ جہنم کا داروغہ ہے اور اللہ نے جس دن سے اسے بنایا ہے آج تک یہ مسکرایا ہی نہیں اور نہ کبھی یہ مسکرائے گا. کیوں؟ یہ بنایا گیا ہے جہنمیوں کے لیے. جہنمیوں کے لیے نہ مسکراہٹ ہے, نہ بشاشت قلبی ہے,
نہ کندھا پیشانی ہے، کچھ نہیں، وہاں تو بس ایسے ہی ایک غصہ ور قسم کے فرشتوں سے ان کی ملاقات ہوگی کہ ایسے پتھر دل فرشتے۔ حدیث پاک میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جہنمی جہنم کے اندر چیخیں گے، چلائیں گے جہنم کے داروغہ کو کہ رب سے فریاد کرو یخفف عنا یوما من العذاب، تو چیختے رہیں گے، کئی 100 برس گزرنے کے بعد جہنم کا داروغہ جواب دے گا، کیوں چیخ رہے ہو، کیا بات ہے؟ اتنا چیخنے چلانے کے بعد فرشتے کہیں گے کہ رب تمہاری سنے گا، ہماری تو نہیں سنے گا، ہم جہنمی ہیں، تمہاری سنے گا۔ کہہ دو رب سے یخفف عنا یوما من العذاب، سورہ مومن کی آیت ہے، رب سے کہہ دو ایک دن کے لیے عذاب ہلکا کر دے، خالی ایک دن کے لیے بس تھوڑا عذاب میں ہلکا کر دے، تھوڑا ایک دن کے لیے میں اطمینان مل جائے۔ فرشتہ کہے گا اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات، رسول نہیں آئے تھے تمہارے پاس دنیا میں، رسول کی تعلیمات نہیں تھی؟ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، رسول آئے تھے، ان کی تعلیمات تھی، حدیثیں تھیں، قرآن تھا، الحمدللہ۔ فرشتہ کہے گا فدعوا، تمہیں آواز لگانا، تمہاری آواز اگر سنتا ہو پروردگار تمہیں چیخ لو، ہم تمہاری سفارش کرنے والے نہیں۔ اس طرح سے دھتکار کے فرشتہ چلا جائے گا۔ اللہ ہمارے پھر چیخیں گے جہنمی وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور یہ جہنمیوں کا چیخنا چلانا ہوا میں سب اڑ جائے گا، بہ جائے گا، کوئی پکار نہیں سنی جائے گی، نہ فرشتہ پھر کبھی جواب دے گا، نہ اللہ کی طرف سے کوئی سنوائی ہوگی۔ ایسا حال ہے جہنم کا کہ جہاں دور دور تک کوئی ملاد پرسی کرنے والا، کوئی خیریت پوچھنے والا نہیں، اور ایک فرشتے سے امید لگا بیٹھے تو فرشتہ اتنا غصہ ور، اور اس کا جواب بھی ملا تو اتنے دن کے بعد، ملا بھی تو اتنا سخت کہ اگر تم چاہو تو تم ہی پکار لو، میں تمہارے ساتھ تمہاری سفارش کرنے والا نہیں ہوں۔ ایسا فرشتہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے حیرت ہوئی کہ ذرا بھی خندہ پیشانی نہیں، ذرا بھی مسکراہٹ نہیں۔ جبرائیل امین نے فرمایا یہ کبھی نہیں مسکرایا اور نہ کبھی مسکرائے گا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے مناظر دکھائے گئے۔ پہلا جو منظر دیکھا جہنم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ کہ ایک شخص ہے، اس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے، اور بخاری شریف مشکات شریف کی روایت میں ہے کہ وہ بیچ سمندر میں ہے، بیچ تالاب میں، وہ کسی طریقے سے بہتے ہوئے پانی میں اپنے آپ کو بچتے بچاتے کنارے لے کر آتا ہے، ایک دم بڑے گنیٹ سے فرشتے اسے مارتے ہیں، اس کا سر پچک جاتا ہے، پھر بہ جاتا ہے، پھر اس کا سر پہلے کی طرح اللہ بناتے ہیں، کیونکہ عذاب ہمیشہ دینا ہے اور موت آنے والی نہیں ہے۔ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا کہ جب آگ جلاتی ہے انسان کو تو انسان کا جسم جلتے جلتے وقت ایسا آتا ہے کہ بالکل کوئلہ اور سخت ہو جاتا ہے اس کا جسم، اب آگ اس پہ اثر نہیں کرتی۔ تو کہیں سمجھنے والا یہ نہ سمجھ جائے کہ جہنم میں کتنا جلائے گی آگ، ہمیں جلاتے جلاتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری جلد ہماری اسکن بالکل پتھر ہو جائے گی کوئلے کی طرح، اس کے بعد کچھ بھی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یہ غلط فہمی میں مت رہو، بدلناہم جلودا غیرہا، تمہاری جلدیں اتاروں گا، دوسری پہناؤں گا، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب چکھتے رہو تم، عذاب جاری رہے مسلسل۔ دنیا میں کتنی بھی مصیبت آئے آدمی کو ایک امید ہوتی ہے چلو مر جاؤں گا، حد سے زیادہ بیمار ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، عافیت مل جائے گی، لیکن موت نام کی بھی چیز نہیں ہوگی جہنم کے اندر۔ ایسے سخت ترین مقام ہے وہ، تو وہ سر پچکے گا پتھر کی مار کھا کے، پھر اللہ اس کو پہلے جیسا بنا دیں گے، پھر وہ آئے گا۔ اسی طرح گنیٹوں سے مسلسل فرشتے جو ہے اس کے سر کو مار رہے ہیں اور اسے تکلیف دے رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، آپ کا دل رحمت کا سمندر، آپ بے چین ہو گئے یہ منظر دیکھ کر۔ آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا کون ہے یہ لوگ اور کیوں اتنی سخت ترین سزا؟ جبرائیل امین نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ کے دربار میں یہ سر نہیں جھکاتے تھے، اسی لیے ان کے سر کو پتھروں سے مارا جا رہا ہے۔ بہت بڑا پیغام ہے یہ، اور اللہ نے جو فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، ہم اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے اپنے محبوب کو بلائے تھے۔ یقیناً ان نشانیوں میں بہت بڑی نشانی ہے کہ نماز کا نہ پڑھنا یہ بہت بڑی بربادی اور تباہی کو دعوت دینا ہے۔ اس لیے آج یہ عزم کر کے اٹھے، اور یقیناً بڑا اچھا موقع ہے، کچھ دنوں کے بعد ماہ رمضان کا استقبال کرنے والے ہیں، کیا بہتر ہو کہ اس سے پہلے ہم 5 وقتہ نمازی بن چکے ہوں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا نماز کا نہ پڑھنا بہت بڑی بربادی، بہت بڑی تباہی، اتنا بڑا گناہ اور اتنی بڑی سزا
کہ اتنے بڑے بڑے پتھروں سے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ بے شک ہم نماز چھوڑتے ہیں، اپنی مجبوریاں ظاہر کرتے ہیں، چاہے جو بھی ہو، کہ کام میں مصروف تھے، کاروبار میں مصروف تھے، یا کچھ بھی کہیں اور مصروف تھے، یقین جانیے یہ ساری مصروفیتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، اور اللہ کے سامنے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ جیسا کہ جہنم میں سب سے پہلا منظر جو دکھایا گیا بے نمازی کا دکھایا گیا، اللہ کے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے سوالات میں جو صحیح طریقے سے گزر گیا آگے انشاءاللہ اس کا پار ہے، وہ گزر جائے گا، لیکن جو نماز کے سوال میں پھنس گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پھنستا چلا جائے گا یہاں تک کہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنی تمام تر فکروں میں نماز کی فکر کو داخل کریں۔ نماز ہر حال میں ہونی چاہیے، فجر سے لے کر عشاء تک ہر حال میں اپنی فکروں میں نماز کو اولین فکر بنائیں، کیونکہ یہ اگر نہیں ہے تو پھر قبر سے لے کے جہنم تک اللہ نہ کرے بہت برے حالات کا اور بڑے برے مواقع کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ تو لہذا سب سے پہلی فکر ہماری نماز کے بارے میں ہونی چاہیے۔ نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فجر کی نماز پڑھ لیا اللہ کی پناہ میں آ گیا، اور آپ حدیث کے الفاظ پڑھیں تو تعجب ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو ایسی پناہ میں لیتے ہیں، کوئی شخص اگر اس پناہ میں دخل دینا چاہتا ہے، یعنی اس پر ظلم کرنا چاہتا ہے، اس کو سزا دینا چاہتا ہے، اس کا حق مارنا چاہتا ہے، اللہ اس کو پکڑتے ہیں کہ میری پناہ میں ہے یہ شخص اور تو آیا ہے میری پناہ سے چھیڑخانی کرنے، اس پر ظلم کرنے، اس کی حق تلفی کرنے، اللہ اسے پکڑتے ہیں اور اسے کسی نہ کسی عذاب میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ اتنی بڑی خوشخبری ہے فجر پڑھنے والوں کے لیے، جو فجر پڑھتے ہیں پابندی سے الحمدللہ، انہیں نہیں معلوم ہوگا کہ اللہ نے کتنی بلاؤں سے انہیں بچا لیا ہے، کتنی مصیبتیں ان کی زندگیوں میں آنے والی نہیں ہوں گی، فجر کی برکت سے اللہ نے اسے دور کر دیا۔ اسی لیے جنہیں فجر کی توفیق مل رہی ہے اللہ کے پسندیدہ ہیں وہ بندے، اس پر برقرار رہیں ہر حال میں، اور جن سے کوتاہی ہو رہی ہے آئندہ کے لیے عزم کریں، اس سے بڑی نعمت رب کعبہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہے۔ فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت کیا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اس سے بہتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جس نے یہ 2 سنتیں ادا کر لی اور اس کے بعد 2 فرض ادا کر لیے، اگر اللہ کی توفیق ملی یاسین بھی پڑھ لیا، کیا دن اس کا گزر رہا ہے۔ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے اللہ کی رحمت پہ یقین کر کے کہا جا رہا ہے انشاءاللہ اس دن اس کی موت لکھی ہوگی، ایمان پر مرے گا انشاءاللہ ضرور۔ یہ فجر کی برکت اور یہ نماز کی برکت اور یہ سورہ یاسین کی تلاوت کی برکت، اور ہر دن تو آدمی کو موت آنی ہی ہے، جب آدمی مرے گا وہ کوئی نہ کوئی دن ہی ہوگا یا رات ہوگی، تو لہذا آدمی کو چاہیے کہ ہر دن اپنے آپ کو تیار رکھے ایمان پر دنیا سے جانے کے لیے۔ ظہر کے بارے میں فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہیں ظہر کا ثواب معلوم ہو جائے، اگر تم مجبور ہو نہیں چل سکتے تو تم کمر کے بل گھسٹ کے آؤ گے مسجد، ولو حبون کا لفظ ہے حدیث میں کہ گھسٹ کر تم مسجد آؤ گے مگر ضرور آؤ گے، کیونکہ اتنا بڑا ثواب تم کھونا نہیں چاہو گے، اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے ظہر کی نماز میں رکھا ہے۔ تو یہ جو نمازیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو متعین کی گئی ہیں، یہ نمازیں صرف 4 رکعت اور 2 رکعت یہ صرف ارکان ادا کرنا نہیں ہے، اس کے پیچھے بڑی فضیلتیں، بڑا ثواب ہے۔ عصر کی نماز اور عشاء کی نماز کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین پر بہت بھاری ہوتی ہیں یہ نمازیں، اور آپ نے فرمایا عصر کی نماز کے بارے میں کہ منافق جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو انتظار میں رہتا ہے کہ ابھی وقت باقی ہے، ابھی وقت باقی ہے، یہاں تک کہ مکروہ وقت شروع ہونے میں کچھ وقت رہ جاتا ہے، جلدی جلدی اٹھتا ہے، جلدی جلدی سجدے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، اور یہ اطمینان کر لیتا ہے میں نے عصر کی نماز پڑھ لی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نماز، وقت پر نماز ادا کرو، جماعت سے اللہ کے گھر میں مسجد میں نماز ادا کرو۔ مغرب کی نماز کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کی نماز جس کو پڑھنے کی توفیق ملی اور اس کے ساتھ وہ 6 رکعت اوابین پڑھ لیا، جو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل ہے، 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 سال عبادت کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اتنا زیادہ ثواب اور عمل اتنا معمولی، لہذا آج سے ہم ارادہ کریں ہر حال میں کہ ہم نماز کا کوئی حصہ نہیں چھوڑیں گے،
نماز فرض سے پہلے کی سنتیں پڑھیں گے، فرض بھی پڑھیں گے، فرض کے بعد کی سنتیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور آج سے ارادہ کریں، ابھی آج جو فجر کی نماز آنے والی ہے، یہاں سے انشاءاللہ آگے کی کوئی فجر نہیں چھوٹے گی۔ کم سے کم ہم اپنے نفس سے لڑ لیں رمضان تک، رمضان کے بعد پھر دیکھیں نفس بہکانے کے قابل ہی نہیں رہے گا، کیونکہ نفس ایک جانور کی طرح ہے، اسے جتنا کھلاؤ پلاؤ اتنا وہ مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، ہم ہی پہ حملہ کرتا ہے، اور جتنا اسے بھوکا رکھو، اسے لڑو، اسے مارو، اتنا کمزور ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہم سے لڑنے کے قابل نہیں رہتا، وہ چلا جاتا ہے۔ تو ہم جو آج ہمارے لیے بڑا مشکل ہے فجر کے لیے اٹھنا، تھوڑا سا قرآن کریم کی تلاوت کرنا، وہ یقیناً مشکل ہے، کیونکہ نفس بڑا تندرست ہو گیا ہے، بڑا طاقتور ہو گیا ہے۔ تھوڑا اس سے لڑے، ہم کچھ دنوں تک لڑ کے ذرا نماز کی پابندی کریں، ذرا اس کے خلاف جائیں، تھوڑا سا یہ بھی دکھائے گا اپنی طاقت، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ کمزور پڑ جائے گا۔ بہت آرام سے انشاءاللہ ذرا سے یہاں سے لے کے رمضان تک ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں نفس سے لڑنے کے لیے، انشاءاللہ وہاں سے پھر ہم اس کی برکت محسوس کریں گے۔ لہٰذا آج ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں معراج النبی کی نسبت سے، اور معراج میں ملنے والا سب سے بڑا تحفہ نماز، یہ ہم آج عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ آنے والی فجر سے کوئی نماز نہیں چھوٹے گی۔ اور اگر ہم نے فجر پڑھ لی تھوڑا سا نیند قربان کر کے نفس سے لڑ کے، یقین جائیے نفس ظہر میں اتنا ہمارے خلاف نہیں آئے گا، عصر میں نفس اتنا مضبوطی سے ہم کو نہیں بہکائے گا، کیونکہ ہم نے جو ایک چاروں خانے چت کر دیا اس کو فجر میں، ظہر اور عصر میں وہ اتنا مضبوط نہیں ملے گا ہمیں، لیکن ہم نے فجر میں ہی اسے پورا پہلوان بنا دیا، سوئے رہے اور وہ ہمیں بہکاتا رہا، اتنی ہی مضبوطی سے وہ ظہر میں بھی آ کے حملہ ہوگا، اتنی ہی مضبوطی سے وہ عصر مغرب عشاء سب نمازیں چھوڑوائے گا۔ ایک مرتبہ اسے چاروں خانے چت کرے فجر میں، ایک مرتبہ لڑ کے آئیں، کم سے کم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں یاد کر کے آئیں، صحابہ کرام کی قربانیاں یاد کر کے آئیں، اہل بیت کی قربانیاں یاد کر کے دوڑ لگا دیں مسجد کی طرف، پھر دیکھیں ظہر اور عصر میں اتنا مضبوط نہیں رہے گا۔ ایک دن جو ہم لڑے نفس سے، دوسرے دن اس سے کم مضبوط ہوگا، تیسرے دن اور کمزور ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ مکمل کمزور ہو جائے گا۔ اسی لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بہت سارے گنہگار آتے تھے، لائے جاتے تھے، اس سے یہ غلطی ہو رہی ہے، اس سے یہ غلطی ہو رہی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب سزا تجویز کرتے تھے، 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھنی ہے۔ چنانچہ وہ نماز کا اثر یہ ہوتا تھا الحمدللہ 40 دن کے بعد وہ بندہ اس گناہ سے بالکل دور ہو چکا ہوتا تھا۔ ایسے کئی واقعات ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، کیونکہ نماز کی ایک برکت ہے وہ الگ، اور اس نماز کے ذریعے شیطان اور نفس چاروں خانے چت ہو جاتے ہیں، یہ بالکل ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم آج سے تہیہ کریں کہ انشاءاللہ نماز میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، آنے والی فجر سے لے کے تمام نمازیں انشاءاللہ پابندی سے ادا کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی سیر کی۔ جہنم میں یہ بھی آپ نے عذاب دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے ناخن تانبے کے، پیتل کے اور انتہائی تیز دھار چاقو کی طرح اس سے اپنا چہرہ نوچ رہا ہے، اپنے سینے کو نوچ رہا ہے اور کھا بھی رہا ہے۔ بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ کھا بھی رہا ہے اسے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس کا عذاب ہو رہا ہے، اس کا کیا قصور؟ جبرائیل امین نے کہا یہ غیبت کرنے والے تھے، یہ چغلیاں کرنے والے تھے، کیونکہ سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا جس کی غیبت ہم کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم اس کا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو کل جہنم میں اللہ تعالیٰ عین وہی عذاب دیں گے کہ اپنا ہی گوشت نوچ نوچ کے بندہ کھا رہا ہوگا۔ اور ایک عذاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک شخص کے پاس عمدہ قسم کا کھانا رکھا ہوا ہے، لیکن وہ اسے چھوڑ کر بدبودار خون اور پیپ ملا ہوا اور انتہائی غلیظ قسم کا کھانا کھا رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون ہے، اس کا کیا قصور، اس کا کیا گناہ؟ جبرائیل امین نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے اللہ نے نکاح کا حلال طریقہ رکھا تھا لیکن یہ حرام کی طرف جاتے تھے، یہ بے حیائی کی طرف جاتے تھے۔ آج سزا یہ ہے کہ عمدہ غذا رکھی گئی ہے ان کے سامنے لیکن کھانے کی اجازت نہیں ہے، انہیں کھانا وہی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ سزا ہے کہ تمہارے سامنے حلال راستہ اللہ نے رکھا تھا پھر بھی تم بے حیائی، بدکاری اور حرام کی طرف جا رہے تھے۔ خاص طور سے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا رب کاسیات عاریات، کہ عورتیں لباس پہن کے بھی وہ برہنہ ہوگی، یعنی ان کا لباس پہننا نہیں پہننا برابر ہوگا۔ ایسے بے حیائی کے دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں۔ اس لیے اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اس زمانے میں جس نوجوان نے اپنی نکاح کی حفاظت کر لی،
اپنی نوجوانی کو بے داغ رکھا، وہ اس زمانے کا متقی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اچھے اچھے نوجوان ہیں، کسی پر خاص اشارہ نہیں ہے، ایک عام سی بات کہی جا رہی ہے خود اپنے بارے میں بھی کہ بہت اچھے اچھوں کو دیکھا گیا، محسوس کیا گیا کہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں اور موبائل نامی بلا جب ان کے ہاتھ میں آتی ہے اور تنہائی ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر ساری بدنما چیزیں دیکھتے ہیں، سارے فحش ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور اس کی بھی ایک لت ہوتی ہے۔ بہت سارے نوجوان دیکھا گیا علماء سے سوال کر رہے، پوچھ رہے ہیں، بڑے بڑے جو شہر کے عالم حضرات ہیں ان کے سامنے جا جا کر کہ ایسی عادت لگ گئی ہے کہ ہزار چھڑانا چاہتے چھڑ نہیں رہی ہے، اتنی لت لگ گئی ہے بالکل۔ اور یہ ایک ایسا گناہ ہے، بدترین گناہ، اگر ہماری تنہائی محفوظ نہیں ہے، ہماری تنہائی پاک نہیں ہے، ہم بہت بڑے باغی ہیں اللہ اس کے رسول کے، بہت بڑے دھوکے باز ہیں، ہم لوگوں کے سامنے بڑے دیندار چہرے کے ساتھ، بڑے دیندار لباس کے ساتھ، بڑی میٹھی زبان سے لوگوں کے سامنے آتے ہیں، وہ سمجھتا ہے یہ بڑے نیک ہوں گے، وہ سمجھ رہا ہے یہ بڑے پاک دامن ہوں گے، لیکن ہم تنہائی میں وہ حرکتیں کرتے ہیں کہ اللہ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ وعیدہ بیان کی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو لوگوں کے سامنے کچھ ہوتے ہیں اور اکیلے میں کچھ ہو جاتے ہیں جا کر۔ اسی لیے آج تہیہ کریں کہ آج سے اس موبائل کا استعمال انتہائی صحیح طریقے سے ہوگا۔ نوجوان لڑکے بھی اس میں ملوث ہیں، لڑکیاں بھی اس میں ملوث ہیں بہت بری طریقے سے، اور اس کے پیچھے جو بیماریاں آ رہی ہیں، رات بھر موبائل دیکھنے کی وجہ سے آنکھوں کی بیماری، گردن کی بیماری، کمر کی بیماری، نہ جانے کیسی کیسی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، وہ الگ، اور جو گناہ ہو رہا ہے، جو ہمارے لیے عذاب تیار کیا جا رہا ہے جہنم کا، وہ الگ، اور یہ سب کے پیچھے یہ ایک بالش کا بھی نہیں، ایک موبائل جو ہم کو بالکل تباہ برباد کر رہا ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے۔ اس کا جو صحیح استعمال ہے وہ صحیح استعمال کریں۔ اگر ہمیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ غلط استعمال ہو سکتا ہے، جن اوقات میں غلط استعمال ہونے کا خطرہ ہے ان اوقات میں موبائل سے دوری بنا لیں، کسی اور کے ہاتھ میں تھما دیں، موبائل آپ رکھو رات بھر کے لیے میں سلوا دوں گا، تھوڑا سا کریں، اپنے آپ سے لڑیں۔ اور ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر نہیں چھوٹ رہا ہے گناہ اس طرح کا تو اپنے اوپر کفارے لازم کریں کہ آئندہ اگر میں پھر کوئی فحش چیز دیکھا موبائل میں، اس کے بدلے میں 20 رکعت نفل پڑھوں گا، اپنے اوپر واجب کر لیں، یا کم سے کم اللہ کی راہ میں اتنے 100 روپے صدقہ دوں گا، واجب کریں اپنے اوپر، کیونکہ اس سے بھی نفس مرتا ہے۔ خاص طور سے نماز اور روزے کا جو کفارہ ہوتا ہے اس سے نفس بہت کمزور پڑتا ہے۔ آج اکثر نوجوان پوچھتے نظر آتے ہیں، یہ گناہ ہو گیا چھوٹ نہیں رہا ہے، وہ گناہ ہو رہا ہے چھوٹ نہیں رہا ہے، یہ بدنظری ہو رہی ہے بالکل چاہ رہا ہوں چھوٹ نہیں رہی ہے۔ چھوڑنے کا ایک بڑا آسان طریقہ اپنے اوپر عبادتوں کو لازم کریں۔ آج اگر میں نے موبائل کا غلط استعمال کیا، کل نماز فجر پڑھوں گا اور نماز فجر سے پہلے پہنچوں گا 20 رکعت نفل پڑھوں گا، یہ اپنے اوپر لازم کر لیں، یا نہیں تو ایک روزہ رکھوں گا، یہ اپنے اوپر لازم کر لیں، انشاءاللہ بڑی آسانی ہوگی۔ نفس بہت آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن کمزور ہوتا چلا جائے گا، اور پھر اس گناہ کی عادت کا چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے نوجوانوں سے خاص طور سے گزارش ہے آج کے زمانے میں کہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے وطن سے دور، اپنے اہل و عیال سے دور، اپنے بھائی بچوں والدین سے دور، بچے تو نہیں، ابھی ان کا نکاح نہیں ہوا تھا، اپنے تمام اہل و عیال سے دور مصر کے اندر ہے، اور مصر میں کہاں ہے؟ شاہی گھرانے میں ہے، جو عزیز مصر تھا، مصر کا جو وزیر خزانہ اس کے گھر میں، اور وہاں پر ان کی پاک دامنی کا امتحان، اور ایسا ماحول بنایا تھا اس زلیخا نامی خاتون نے جس کا پورا ذکر اللہ نے سورہ یوسف میں کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بچنے کے بظاہر کوئی راستے وہاں موجود نہیں تھے، کئی دروازوں سے ہو کر گزرنا پڑا تھا، اور ان تمام دروازوں کو بند کر دیا تھا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، تمام دروازوں کو زلیخا نے بند کر دیا تھا۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کو احساس ہوا اس کا ارادہ کیا ہے، انہوں نے جب چیخ لگائی معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اور یقین تھا کہ دروازہ بند ہے مجھ سے کھلے گا نہیں، لیکن بھاگتے چلے گئے، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ یہ واضح سبق ہے جو کہتے ہیں کہ بڑا ماحول خراب ہے، بچانا بڑا مشکل ہے اپنے آپ کو، نگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے زمانے میں، ہزار راستے موجود ہیں الحمدللہ بچنے کے، بس ارادہ کریں کہ بند دروازے کھلتے چلے گئے۔ جو اللہ بند دروازے کھولنے پہ قادر ہے، کیا اس زمانے میں کوئی پاک دامن بننا چاہے تو اس کے لیے راستہ فراہم نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ؟ ہو نہیں سکتا، یقیناً فراہم کریں گے۔ تو لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنے آپ کو پاک دامن رکھا، علماء نے لکھا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر کا بادشاہ بنایا۔
جو نوجوان نوجوانی کے عالم میں پاک دامن رہتا ہے، اس کی نگاہ محفوظ، اس کا دل محفوظ غلاظتوں سے، اس کی تنہائی محفوظ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آگے کی زندگی میں بہت بڑا انسان بناتے ہیں، جو انسانوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہوتی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عذاب بھی دیکھا، اور جو آخری عذاب بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے وہ یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ پھولے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے گھڑے کی طرح، مشکیزے کی طرح، اور اس کے اندر سانپ اور بچھو اندر گھوم رہے ہیں، اس کی آنتڑیوں کو نوچ رہے ہیں، ڈنک مار رہے ہیں، اور وہ لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں درد سے، تکلیف سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے فرمایا یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، یہ سود خور ہیں جن کا یہ عذاب ہو رہا ہے جہنم کے اندر۔ تو آج سے ہم یہ تہیہ کریں، آج بڑا عجیب دور ہے، جدھر بھی بندہ جائے سود وہاں موجود نظر آتا ہے، جو بھی کاروبار تھوڑا کرنا چاہے وہاں سودی راستہ منتظر نظر آتا ہے۔ اپنے آپ کو بچا کے نکلنا ہے ہر حال میں سود سے، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو سود سے بچانا ہے، اور سود کی طرح جو جوئے کی جو پالیسیاں آتی ہیں بینکوں کی طرف سے، اس سے بھی جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچانا ہے، جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال رزق کو کمانے کی کوشش کرنا، تاکہ اس کا اثر ہماری زندگیوں میں بھی رہے، ہمارے آنے والی نسل کی زندگیوں میں بھی رہے، کیونکہ حرام کمائی جب نسلوں کے پیٹ میں لقمہ بن کے اترتی ہے تو وہ نسلیں بڑی تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، اخلاقی اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، اور بہت بڑی بڑی بیماریوں کا مرکز بن جاتی ہیں اگر ان کو حرام لقمہ کھلایا جائے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ آج سے تہیہ کریں، کوئی حرام، کوئی مشکوک لقمہ نہ کھائیں گے، نہ اپنے بچوں کو، اپنے آل و اولاد کو کھلائیں گے، انتہائی حلال ہماری کمائی ہوگی اور حلال ہمارا لقمہ ہوگا۔ یہ چند عذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے 3 تحفے لے کے نیچے کی طرف آئے۔ پہلا تحفہ تھا نماز جو 50 وقت کی تھی، اور اس کے بعد دوسرا تحفہ تھا کہ آپ کی امت شرک کے علاوہ جو بھی گناہ کرے گی اگر اسے ندامت ہے، افسوس اور پچھتاوا ہے تو میں انشاءاللہ معاف کر دوں گا۔ تیسرا تحفہ تھا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، آمن الرسول سے لے کر واعف عنا واغفر لنا تک جو سورہ ختم ہوتی ہے وہاں تک، بڑی پیاری آیتیں ہیں، اس کو بھی صبح و شام پڑھنا چاہیے، پسندیدہ آیتیں ہیں، اپنے مرحومین کی قبروں پہ بھی پڑھنا چاہیے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے تدفین کے وقت فرمایا تھا کہ اس وقت تم سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھو، الآن یسأل، اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ ان آیتوں کے پڑھنے کی وجہ سے تخفیف ہو جائے گی، الغرض زندہ ہے تو بھی پڑھو، مرحومین کے لیے بھی پڑھو، لیکن ضرور پڑھنی چاہیے وہ آیتیں۔ تو یہ 3 تحفے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا، جب چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ پڑا تھا بنی اسرائیل جیسی قوم سے، بدترین قوم، گستاخ قوم۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 50 نمازیں مشکل ہو جائیں گی، ان کا سابقہ بنی اسرائیل سے تھا، اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے کہا کہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، آپ جائیے اور اللہ سے اس میں کچھ تخفیف کروائیے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گیا، 5 کم ہوئی، 45 ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس میں اور تخفیف ہو جائے، یہاں تک کہ وہ تخفیف ہوتی چلی گئی، 5 پر آ کے رک گیا معاملہ۔ اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اس میں بھی کمی کروا لیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے، اب مجھے اللہ کے پاس جانے میں حیا آتی ہے، اب میں اس سے زیادہ نہیں جا سکتا، یہ 5 وقت کی نمازیں میں امت کے لیے تحفے کے طور پہ لے کے جا رہا ہوں۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے آگے بڑھے ہیں تو اللہ نے جبرائیل امین سے کہلوایا کہہ دو میرے محبوب کو نماز 5 ہو گئی ہے، ثواب 50 کا میں نے لکھ دیا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ۔ چنانچہ ان 5 نمازوں میں 50 کا ثواب لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر تشریف لائے، اور یہاں آ کر آپ نے یہ تحفہ امت کو عطا فرمایا، امت نے یہ تحفہ گلے سے لگایا الحمدللہ، اور آج تک اس تحفے پہ قائم ہے۔ ہاں کچھ کوتاہیاں ہو رہی ہیں نماز میں، کچھ کمیاں ہو رہی ہیں، آج ارادہ کریں اس تحفے کی ہم قدر کریں گے، اس میں کوئی کمی اور کوئی کوتاہی نہیں ہونے دیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ایک واقعہ بتا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں جو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ
جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، انہوں نے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی ہجرت فرمائی تھی حبشہ کی جانب، پھر دوسری ہجرت ہوئی ہے مدینہ المنورہ کی جانب۔ تو پہلی ہجرت جب حبشہ کی جانب ہوئی اور مکے والوں نے دیکھا کہ یہ لوگ یہاں سے نکل کے حبشہ چلے گئے، اب یہ وہاں اطمینان سے رہیں گے، اپنے اسلام کی دعوت دیں گے، یہ تو پھیلتا چلا جائے گا، لہذا حبشہ کا جو بادشاہ ہے نجاشی، اسے جا کے خبر دی جائے کہ تمہارے ملک میں، تمہارے علاقے میں ایسے لوگ آئے ہیں جو بے دین ہیں نعوذ باللہ، اور اس کو خوب بھڑکایا جائے مسلمانوں کے خلاف۔ چنانچہ ایک وفد پہنچا مکے کا حبشہ نجاشی کے دربار میں، اور نجاشی سے جا کر اس نے کہا آپ کو خبر ہے آپ کے ملک میں کون لوگ آئے ہیں؟ بے دین لوگ ہیں۔ نجاشی کا جو مذہب تھا عیسائی مذہب، اور وہ شرکیہ مذہب تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ تو کہنے لگا یہ وفد کہ ایسے لوگ ہیں وہ جو نہ ہمارے دین پر ہیں نہ آپ کے دین پر ہیں، وہ ایک تیسرا نیا دین ہے، لہذا آپ انہیں جلدی یہاں سے روانہ کیجئے، اور زہریلے قسم کے لوگ۔ نجاشی نے بڑی عقل مندی کا کام کیا، جس کی تعریف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی۔ اس نے یہ کیا میں دونوں طرف کی بات سنوں گا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے دونوں طرف کی بات سنو۔ ایک کان سے بات سننے سے آدمی بدزن ہو جاتا ہے، لیکن جب دونوں طرف کی سنی جاتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے غلطیاں دونوں طرف ہیں، ایک طرفہ نہیں ہے۔ چنانچہ نجاشی نے کہا میں دونوں طرف کی بات سنوں گا۔ اس کے بعد یہ طے پایا کہ فلاں دن جو ہے جتنے مسلمان آئے ہیں یہاں حبشہ ان کو دربار میں پیش کیا جائے۔ وہاں پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر اور جو صحابہ صحابیات تھے سب موجود۔ اس کے بعد یہ طے پایا صحابہ میں کہ سارے نہیں صرف ایک بولیں گے نجاشی کے جواب میں، اور وہ ذمہ داری دی گئی حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ یہ ان کی زبان میں اللہ نے بڑا اثر رکھا تھا۔ چنانچہ اس بادشاہ نجاشی نے سوالات کیے۔ حضرت جعفر صادق جعفر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں فرمایا۔ سورہ مریم کی جو آیتیں ہیں وہ ساری آیتیں پڑھ دی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال اس کا یہ تھا کہ تم عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا عیسیٰ اللہ یا اللہ کے بیٹے ہیں یا ایک بندے ہیں اللہ کے؟ اس طرح کے سوالات تھے، کیونکہ یہی کہہ کے بھڑکایا گیا تھا نجاشی کو۔ چنانچہ یہ سوالات کیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا سورہ مریم کی آیتیں تلاوت کر دی، جس میں ساری وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں، بغیر والد کے پیدا ہوئے، جو حقیقت ہے وہ سب کچھ۔ قرآن کی آیتوں کا اثر یہ ہوا کہ جب آیت ان کی ختم ہوئی، تلاوت ختم ہوئی، تو ایک کنکر اٹھایا نجاشی اور کہنے لگا کہ تم نے جو کہا ہے اس میں اتنا بھی جھوٹ نہیں ہے، بالکل تمہاری باتیں سچ ہیں۔ بہت پریشان ہو گئے مکہ کے وفد والے، کہتے ہیں کہ نجاشی نے رخصت کر دیا، جاؤ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، ہمارے ملک میں تم رہ سکتے ہو۔ لیکن یہ وفد اور جلا بھونا ہو گیا، ہم آئے تھے کس کام کے لیے، یہاں پہ کچھ اور ہو گیا۔ اب ان لوگوں نے ایک اور چیز کہی، ان لوگوں نے کہا ایک مرتبہ اور بلائیے انہیں دربار میں اور یہ سوال کیجئے کیا ایسا ہو سکتا ہے رات کے ایک حصے میں ان کے نبی جائیں یہاں سے فلسطین مسجد اقصی، پھر وہاں سے جائیں ساتوں آسمان، پھر جنت و جہنم کی سیر، کیا ہو سکتا ہے؟ نجاشی نے کہا کیا وہ دعویٰ کرتے ہیں ان کے نبی؟ تو اس وقت نے کہا ہاں دعویٰ کرتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں یہ مسلمان۔ نجاشی نے کہا پھر تو سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ چنانچہ اس کے بعد پھر پیشی ہوئی صحابہ کرام کی اور صحابیات کی، اور وہاں نجاشی بیٹھا ہے۔ اس وقت نجاشی کے ساتھ ایک بہت بڑا عیسائی عالم بیٹھا تھا جو ایک وقت میں مسجد اقصی کا متولی تھا، وہ بھی وہاں موجود تھا۔ چنانچہ جب مسلمانوں نے بتانا شروع کیا کہ ہاں یہ ہوا ہے، فلاں تاریخ تھی، فلاں رات تھی، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی مسجد حرام سے مسجد اقصی، اتنا سننا تھا کہ وہ نجاشی کا جو بڑا عالم تھا وہ لیٹا ہوا تھا، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا ایک مرتبہ پھر بتاؤ مجھے وہ کون سی رات تھی، کون سا دن تھا، کیا مہینہ تھا، کچھ بتاؤ مجھے۔ پھر بتایا گیا اس کے سامنے، اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بات صحیح ہے۔ نجاشی حیران ہو گیا کہ آپ کیسے یقین کر رہے ہیں، میری عقل میں تو آ نہیں رہا کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس عالم نے کہا کہ اس وقت میں مسجد اقصی کا ذمہ دار تھا، اس رات جب عبادت سے فارغ ہو گئے لوگ، میں اپنے گھر آیا اور اپنے خادم سے کہا جاؤ مسجد اقصی کے دروازے بند کر کے آؤ، جیسا کہ مسجدوں میں ہوتا ہے، رات میں مسجدیں بند ہوتی ہیں۔ چنانچہ وہ عالم کہنے لگا کہ میرا خادم آ کر مجھ سے کہتا ہے
کہ تمام دروازے بند، لیکن جو درمیانی بڑا دروازہ ہے باب الداخلہ وہ جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا مجھے یقین نہیں ہوا۔ وہ عالم کہنے لگا میں خود اٹھ کے گیا دیکھنے کے لیے تو حیران و پریشان تھا، کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بس یوں بند کرو تو بند ہو جائے گا، لیکن وہ ہٹنے کو نام نہیں لے رہا ہے وہ دروازہ۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے خادم سے کہا کہ یہ جو ہے من جانب اللہ ہے، اسے چھوڑ دیا جائے، ہم کل دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ چنانچہ علی صبح وہ عالم کہتا ہے میں آیا، میں نے اپنے ہاتھ سے دروازہ ہٹایا، وہی دروازہ جو ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا بڑی آرام سے بند ہو گیا۔ میں سمجھ گیا رات میں کچھ اللہ کو منظور تھا۔ تم جو بتا رہے ہو واقعہ میں سے تصدیق کرتا ہوں کہ ہوا ہوگا یہ، کہ اس رات تمہارے نبی کو آنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کی امامت کرنی تھی، جس کی وجہ سے وہ دروازہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹ رہا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ نجاشی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور یہ وقت جو آیا تھا اس کو باقاعدہ نجاشی نے وارننگ دی کہ اگر ایک لمحہ بھی تم یہاں میرے ملک میں دکھے تو تم کو سزا دی جائے گی، تم فوراً یہاں سے رفع دفع ہو جاؤ۔ وہ وقت جو ہے تھکا ہارا، ناکام نامراد، واپس مکہ آ گیا، اور وہاں حبشہ کی سرزمین پہ عام اجازت دی نجاشی نے کہ تم زمین تمہاری ہے، سارا امن تم کو حاصل ہے، تم جتنا جہاں رہنا چاہو رہ سکتے ہو، جیسی عبادت کرنا چاہو عبادت کر سکتے ہو۔ اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس نجاشی کو ہدایت عطا فرمائی اور اس نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ تو اس واقعہ معراج کے ذریعے ایک بڑی مدد ملی اس وقت وہاں پر ہجرت کرنے والے صحابہ اور صحابیات کو، اور ایک غیر مسلم نصرانی اور عیسائی عالم کے زبانی یہ گواہی مل گئی وہاں پر کہ واقعتاً یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ برحق ہے، یہ سچا ہے۔ اس لیے ہماری عقلوں میں آئے یا نہ آئے، لیکن یہ از اول تا آخر بالکل ہوا ہے، صحیح ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے جو تحفوں میں سب سے بڑا تحفہ ہے نماز، اس کو گلے سے لگائیں، یہی سب سے بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے، اور یہی ہماری معراج ہے۔ ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں دراصل اللہ کے بارگاہ میں ایک معراج ہوتی ہے ہماری۔ ہم آج سے وعدہ کریں اپنے آپ سے اور اپنے نفس سے، انشاءاللہ آج کے بعد سے کوئی نماز نہیں چھوٹے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو 5 وقتہ نمازی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔